اس خاتون نے کیا کہ سرکار میں تو تہاڈی غلام، میں تو تہاڈی خادمہ، تے میرا پتر بجائے صحت مند ہون دے ماڑا ہو گیا، تسی آپ گوشت کھان رہے ہو تو او سکیاں روٹیاں تے پتے کھاندا۔ آپ نے فرمایا جدو وہ بھی میرے ورگا بن جائے گا گوشت ہی کھائے گا۔ وہ گئی پتر کو ہو کے واپس آئی، انہیں پھر تعجب بھرے انداز میں پھر یہ بات کی کہ حضور میرا بیٹا کمزور ہو گیا ہے، آپ کا کھانا شاہی ہے، آپ نے فرمایا جب میرے جیسا بنے گا گڈیے کٹھی کی ہاتھ پھیرا مرغا زندہ ہو گیا۔ اب دیکھنے والے نے دیکھا کہ غوث کا ہاتھ لگا ہے، شریعت کہتی ہے جس کا ہاتھ لگے ہم اسی کا نام لیں گے۔ شریعت کہتی ہے کوئی بندہ نہ منے نا وہ تھپڑ مارے، جو کہے بھائی تھپڑ کیوں مارے، ان کا میں مارے اللہ نے ماریا۔ بندے نو بندہ گولی مار دے پرچہ کہتے ہوں، کوئی بندہ کسی کو مار سکتا ہے؟ بولے ذرا، بندہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی موت ہی نہیں دے سکتا، ہے نا ایمان؟ کوئی شک ہے؟ یہ یقین ہے سب مسلمانوں کا، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، حق الیقین ہے کہ عین الیقین ہے کہ بندے کو کسی کو رب کے سوا موت نہیں آتی۔ اب نظام کیا ہے کہ اٹیک ہو گیا، بخار چڑھ گیا، کسی نے فائر کیا، کسی نے ڈنڈا مارا، بندہ فوت ہو گیا، تو شریعت کیا کہے گی کس نے مارا؟ بولے ذرا، بندے نے مارا۔ قاتل کون ہے؟ جس نے فیل کیا، جس کی حرکت کی وجہ سے۔ جب شریعت مرنے پر کہتی ہے مارنے والے کو سزا، جب شریعت یہ بات کہتی ہے تھپڑ مارنے والا مجرم ہے، عقیدہ یہ ہے کہ میری میں اتنی طاقت نہیں ہے، پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو اللہ کے ولی سے ہو تو ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کے ولی نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے۔ کس نے کیا؟ اب سنیے میں مثال دیتا ہوں، اجاز شاہ صاحب کی مثال دیتا ہوں، سارے تو وڈے نے تے پرانے بابے نے، ویسے تو ماشاءاللہ چہرے لو جوان ہی لگ دے۔ میں نے آتے ہوئے کان میں ایک بات کی ہے، وہ انہوں نے بات سنی، مسکرا کے خوش ہو گئے۔ میرا مزاج آ کے میں خود بھی خوش رہنا رکھنا بھی ہوں۔ اب قبلہ شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اب یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ اگر کوئی ایسا کام ہو دعا کریں کہ یا اللہ فلاں آدمی نو پتر دے دے، انہوں بندہ پوچھے وہ اولاد نہ ہوندی ہوئے، بندہ پوچھے یار تیرے تے ہوندی نہیں سی کہڑے ڈاکٹر کو دعا، ان کا یار نہیں وہ شاہ صاحب دی مہربانی، شاہ صاحب دی مہربانی۔ حالانکہ عقیدہ اس کا بھی ہے رب دینے والا ہے، وہ دعا جو ہے نا، وہ جو سبب ہے نا وہ شاہ صاحب ہے۔ جس طرح گولی لگنے کا سبب جو بندہ بنا شریعت کہتی ہے وہ قاتل ہے، جب کوئی اچھے کام کا سبب اللہ کا ولی بنے گا تو ہم بھی کہیں گے یہ طاقت دی ہوئی رب کی ہے، ہم اس بندے کی طرف نسبت کر کے بتائیں گے اور جو آج مجھے جو یہ سب ملا ہے اللہ کی عطا ہے بفضل فیضان فلاں بن فلاں ہے۔ اب غوث پاک کی 11ویں ہے، سوال پیدا ہو گئے جی تسی کی مہینے بعد منان رہے ہو؟ میں آپ کو صحیح مسلم پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ اذا حبدا جبریل فقال انی احب فلانا فاحب، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی رب جبریل جلدی آ۔ صحیح مسلم میں ہے، جبریل السلام آئے، رب فرماتا ہے مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی ہے، فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی۔ جبریل تو بھی کر، یا اللہ ہو گئی، میں بھی کرنے لگا۔ محبت ہے رب کو۔ قبلہ اقبال بھائی سے اللہ نے فرمایا کہ مجھے اقبال سے محبت ہے، جبریل تو بھی کر۔ پہلا مسئلہ بن گیا، جس سے رب کو محبت ہو، رب حکم دے رہا ہے اس سے کرو۔ صحیح مسلم، رب حکم دے رہا ہے اس سے کرو۔ پھر رب فرماتا جبریل جی رب جلیل زمین و آسمان پہ اعلان کر دے مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہے، اس کی مقبولیت زمین پہ بھی رکھ دے، اس کی مقبولیت آسمان پہ بھی رکھ دے۔ اور جب رب کسی سے محبت کرتا ہے
اور لوگوں کے دلوں میں جبریل کے ذریعے اعلان کروا کے اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سب ولیوں سے بڑھ کر جو محبت غوث پاک سے ہے، پتا چلا سب سے زیادہ رب غوث پاک سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ہم سب بھی محبت کرتے ہیں۔ آج کوئی بابا فرید فرید کہے، کوئی یاد داتا داتا کہے، یہ رب نے دلوں میں ڈالا ہے، یہ میرے ہیں، اور جو میرا ہو گیا دنیا ساری یودی ہو گئی۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اب کچھ باتیں بڑی ضروری ہیں۔ یہ غوث بن کیسے جاتا ہے؟ پہلی تو بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی ہیں، سبھی علماء ہیں، سچ ہے، میں کیونکہ تھوڑا سا مزاج ایسا ہے، آج کل انداز کیا ہے، میں ابھی ایک اشتہار پڑھا تو وہ بندے کو میں بڑی ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تو اب اشتہار پہ لکھا ہوا تھا پیر طریقت رہبر شریعت نیب اعلیٰ حضرت نیب غوث پاک۔ بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے غوث پاک ثانی۔ یار ایڈے ظلم نہ کرو، یہ ایڈا سوکھا غوث بننا ہوتا نا تو ایمانداری نہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا، آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ آپ غوث کیسے بنے، فرمایا میں علم پڑھتا گیا رب نے غوث بنا دیا۔ کس کا بیٹا ہے؟ سید زادہ ہے، ماں بھی سید، باپ بھی سید، باپ بھی اعلیٰ، ماں بھی اعلیٰ، نانا بھی اعلیٰ، خاندان اعلیٰ، نسب حسن نسب حسین ہر لحاظ سے اعلیٰ، پھر بھی علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹی عمر ہے، گھر سے چلتے ہیں، ماں نے دودھ بڑا پلایا تھا پاکیزہ اور اعلیٰ، حلال تھا، باپ کی محبتیں حلال تھی۔ اب بچہ چلا بغداد میں پڑھنے آیا، راستے میں ایک سٹوری آپ نے نہیں پڑھی، منظور صاحب نے پڑھی ہوگی، شاہ صاحب نے، میں نے پڑھی ہے، پکی کا قاعدہ ہوتا تھا، پکی کی قاعدے پہ ایک سٹوری تھی، وہ سٹوری کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، بچوں کو پتہ چلے سچ بولنے دے فائدے کیجئے، بچوں کو پتہ چلے سچ بولنے کے۔ وہ سٹوری غوث پاک کی تھی کہ ایک بچہ چلا گھر سے، راستے میں 40 ڈاکو پڑ گئے، وہ 40 ڈاکوؤں نے پورا قافلہ لوٹ لیا، وہ ایک بچے کے پاس آئے، کہنے لگے بچے تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اچھا تلاشی نہیں ملے، وہ گیا اپنے باس کو، اے بچہ کہنا میرے کول پیسے نہیں، تو لبے نہیں، وہ بادشاہ نے پھر وڈے نے پوچھیا ڈاکو نے تیرے کول پیسے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہاں؟ ایتھے سیکھے سن ایس جگہ اندر کٹ کے دیتے 40 درہم۔ اور ڈاکو نے کیا یار تو جھوٹ بھی بول سکتا سی، انہوں نے کیا جھوٹ اس تو نہیں بولیا، میری ماں نے کیا سی پتر جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ جملہ جب فرمایا میری ماں نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، وہ ڈاکو بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، کبھی طاری ہو گئی، بچپن کے زمانے کا ولی کی ہیبت دل پہ بیٹھ گئی، کہنے لگا تو بچہ ہو کر اپنی ماں کی بات مانتا ہے، میں اتنا بڑا ہو کر اپنے رب کی بات نہیں مانتا، ہاتھ بڑھا۔ 40 ڈاکوؤں نے توبہ کی، یہ کبھی سٹوری ہوتی تھی پکی کے کہنے کی، اور پھر بتاتے وہ بچے نے سچ بولا تو پتا ہے کون بنا، وہ عبدالقادر جیلانی بنا۔ بچوں سچ بولا کرو، عبدالقادر کے غلام بن جاؤ گے۔ یہ تھا ہمیں سبق دیا جاتا، یہ تھا ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا کہ غوث پاک نے سچ بولا۔ بچوں کو سچ کے لیے کیا دیا غوث پاک؟ آج کل کتابوں میں ولی اللہ نبی کی سٹوریاں نہیں ہیں، جنہیں انگریزوں دے وڈے نکل گئے انہیں دی سٹوریاں لکھ کے ساڑھے بچے بھی پڑھ کے کہنے بڑا کمال پڑھے ہیں۔ کوئی مائی کلال ایسا ہو جو سید زادہ ہو، خاندان بھی بڑا ہو، بھوکا بھی رہے پیاسا بھی رہے اور علم دین بھی حاصل کرے، بھوکا بھی رہے پیاسا بھی رہے اور علم دین بھی حاصل کرے، شہزادہ ہو، وارث ہو۔ رب کعبہ کی قسم اگر آپ تاریخ میں ایسے لوگوں کے نام پڑھیں گے ان میں ایک کا نام عبدالقادر ہے۔ آپ بغداد میں پڑھتے تھے، الاخیار الاخبار کتاب ہے، الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی جاندار کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، میری لائبریری میں پڑھی ہے، تقریباً یہ 300-400 سال پرانی کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا جب میں دوران طالب علمی پڑھتا تھا، کیونکہ یہ اس سے بڑی کرامت نہیں ہوتی
میں کرامت بھی سنا دوں گا لیکن یہ بہت بڑی کرامت ہے. فرماتے ہیں مدرسے بغداد میں، اس بغداد شہر میں قحط تھا، برے حالات تھے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں تھا، ہر طرف بھوک ہی بھوک تھی. فرمایا 3 دن ہو گئے تھے میں نے کھانا نہیں کھایا. کتنے دن کھانا نہیں کھایا؟ پانی مل جائے تو پی لیتے، سوکھے پتے، ہرے پتے بھی نہیں ملتے تھے. فرمایا ایک دن میں اٹھا، بڑی شدت سے بھوک لگی، میں منڈی میں گیا، میں نے کہا ہرے پتے ہوں گے. جب میں دیکھا تو آپ فرماتے ہیں مجھ جیسے کئی فقیر وہاں سے پہلے ہی کھا گئے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں بالکل نڈال ہو گیا، اب مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی. میں چلتا چلتا سوچا چلو بغداد جامع مسجد میں چلتا. آپ فرماتے ہیں میں جامع مسجد میں آیا تو اچانک دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہے. وہ مسافر کھانا کھانے لگا ہے. اس نے ایسے لنگر کھولا، اس میں سے کچھ کھانے لگا تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نکر میں جا کر بیٹھ گیا. اس نے کہا بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ کھا لو. میں نے کہا نہیں. کہتے جب وہ برکی لقمہ اٹھاتا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا. یہ حالت تھی، خود بخود کھل جاتا. فرمایا مجھے اصرار کیا، میں جا کے بیٹھ کے کھانے لگا. اب آپ کی زندگی کا یہ خوبصورت واقعہ. فرماتے ہیں میں نے کھایا. وہ دورانے کھاتے کھاتے پوچھتا ہے بیٹا یہاں کوئی بچہ عبد القادر رہتا ہے جو جیلان سے آیا ہے، وہ بچے کو میں نے ملنا ہے. کہنے لگا میں نے پوچھا خیریت ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کا؟ کہنے لگے اس کی ماں نے یہ کھانا بھیجا تھا، اس کی ماں نے تحفے بھیجے تھے، میں خود تلاش کر کے تھک گیا، میرا اپنا توشہ ختم ہو گیا، کھانے والی چیزیں ختم ہو گئی، اب بھوک سے مر رہا تھا، میں کھانے لگا ہوں. اب دونوں کھا رہے ہیں. غوث پاک نے اپنا کھانا کم کر دیا. جب وہ اس نے سیر ہو کے کھا لیا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بھائی سن، وہ عبد القادر میں ہوں، وہ میری ماں نے بھیجا ہے. جو تو نے کھایا ہے میں نے معاف کیا، جو بچ گیا ہے میں بطور تحفہ تجھے دیتا ہوں. ایسے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا پتی پتی پھول پھول تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے نا؟ غوث پاک نے اپنا بچا ہوا کھانا بطور تحفہ دیا، ماں کے بھیجے ہوئے پیسے. اور دا بہت بڑا جید عالم دین، بے شمار کتب دا مصنف، لیکن سانو پتہ ہی نہیں. کافی کتاباں دی تصنیف کی تھی آپ. تو لہٰذا خدا را اللہ کے ولیوں کو پہچانو. اللہ کے ولی کا عقیدہ کبھی گمراہ والا عقیدہ نہیں ہو سکتا. آپ جب اللہ کے ولی کے عقیدے کی طرف جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. میں ایک چیز بتا دوں، جو انہونا واقعہ ہوتا ہے، انہونا، اسے کرامت، معجزہ، ارہاس و استدراج، اس کی 4 قسمیں ہیں: ارہاس، استدراج، کرامت، معجزہ. ارہاس ہوتا ہے نبی کی پیدائش سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جسے عقل نہ مانے، جسے عقل نہ مانے، یہ اسے ارہاس کہتے ہیں. کرامت کہتے ہیں اللہ کا ولی ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا انہونا واقعہ ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں. فاسق ہو، فاجر ہو، نمازی نہ ہو، گناہ گار ہو، یا اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جسے عقل نہ مانے، اسے استدراج کہتے ہیں. اب میں اس کو سمجھانے کے لیے پنجاب کے شہزادے حضرت علی حجویری کی بارگاہ پہ چلتے ہیں. آپ تشریف فرما ہے، جادوگر آیا، ان کے بابا بڑا صوفی بنیا، پھر نہ کرنا ہی مقابلہ. آپ نے فرمایا اسی تے مقابلے نہیں کرتے، نہ کرنا. ان کا نہیں کر نہیں. آپ نے فرمایا نہیں. وہ اڈیا. یہ کون اڈیا؟ بندہ اڑتا جے نہیں نہ اڑتا. ہوں وہ اڈیا، یہ عقل نہیں مانتی کہ بندہ اڑتا. یہ استدراج ہے، اس کا اڑنا استدراج ہے. علی حجویری کے جوتے کا اڑنا کرامت ہے. یہ فرق ہے. ایوینا جڑا بندہ 2 نمبر ہوئے، جڑا بندے دی داڑھی نہ ہوئے، جڑا بندہ نمازی نہ ہوئے تے پان بھی کھاندا ہوئے، منہ دا بھی کالا ہوئے، اللہ ہی تے اتھے جا کے سجدے بھی ٹھوکے ہون. خدا را سنیو بچو، میں بہت کچھ دس گیا اپنی گلاں چ.
بہت کچھ دس گیا میں، ایک کوئی گل نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سنت مطہرہ پہ عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اور اس جامعہ کو جیسے میں آتا ہوں سونی تو سونی ہو جاتی ہے، ہوں کہتے چھت بھی تے پالی، ماشاءاللہ تو مبارک ہوئے۔ میں